عمل کیا، اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ حق و باطل کا معرکہ، سچ اور جھوٹ کا مقابلہ، مادیت اور روحانیت کا مقابلہ، یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جب روحانیت کے مقابلے میں مادیت آئی تو مادیت کو دم توڑنا پڑا۔ بظاہر مادیت اسلحے سے لیس، مادی قوتوں سے لیس، اور روحانی اور حقانی لوگوں کے سامنے مال و اسباب کی قلت، افراد کی قلت، فوج کی قلت، لیکن حق ہونے کی وجہ سے جب بھی باطل ٹکرایا تو باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہ حق لوگوں کی زندگی کی اندر حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے اسلاف نے، بزرگوں نے، انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے وہ کون سی چیزیں ان کی زندگی میں داخل کر دی جس کی بنیاد پر جب جب جہاں جہاں حق پہنچا وہ حق ہمیشہ غالب رہا۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا ہے ہی دارالابتلاء، یہ مصیبتوں کی جگہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی کاٹ رہے ہیں۔ یہ راحت کی جگہ ہے ہی نہیں۔ راحت کی جگہ آخرت کی ہے، آرام کی جگہ آخرت کی ہے، یہ مصائب کی جگہ ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، کیوں؟ تاکہ تمہیں اللہ آزمائے کہ تم پہ کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ زندگی کا مقصد ہی امتحان ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، آزمایا جائے گا، بہت ساری چیزوں سے آزمایا جائے گا، گناہوں کی دلکشی سے آزمایا جائے گا، دولت کے انبار سے آزمایا جائے گا، تلوار کے خوف سے آزمایا جائے گا، مال و زر کی قلت کا تصور دے کر کے آزمایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو آزمائش میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور یہ نہ تصور کیا جائے کہ اس امتحان میں سب بندے ناکام ہوتے، نہیں، امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے امتحان میں جن چیزوں سے مدد لینے کا اللہ کریم نے حکم دیا ان چیزوں سے جو مدد لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ
انسان کو بعد میں پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کی ضرورتوں کی چیزوں کو پہلے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو زمین کی ضرورت تھی، زمین پہلے پیدا فرمائی۔ آسمان کی ضرورت تھی، آسمان پہلے پیدا فرمایا۔ جینے کے لیے پانی اور ہوا کی ضرورت تھی، اسے پہلے پیدا فرمایا، اور انسان کو بعد میں۔ یعنی بندے تیری ضرورتیں اور ضرورتوں کی چیزوں کو ہم پہلے پیدا کرتے ہیں اور تجھے بعد میں پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ تجھے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کا انتظام سب کچھ ہم کر دیتے ہیں اور تجھے بعد میں پیدا کیا جاتا ہے۔ تو مصیبتوں کا بھی اللہ نے تذکرہ بعد میں کیا، آزمائش کا تذکرہ بعد میں کیا، لیکن آزمائش میں کرنا کیا ہے اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر اس کے بعد آزمائش کا تذکرہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ مالوں کے نقصان سے، کچھ جانوں کے نقصان سے، کچھ پھلوں کے نقصان سے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو جب تمہاری آزمائش ہو، جب تمہارا امتحان ہو، جب تم امتحان کی باتوں سے گزارے جاؤ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگنا ہے اور نماز سے مدد مانگنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صبر ہے کیا؟ کیا ہر مصیبت کے مقابلے کی قوت اس میں موجود ہے؟ کیا صبر اتنی طاقتور چیز ہے کہ انسان کو ہر امتحان کے اندر کامیابی عطا کر دے؟ کیا صبر کے اندر اتنا پاور ہے کہ جو اسے اختیار کرے اللہ رب العزت جل جلالہ اسے کامیابی سے امکنار کرتے ہیں؟ ہاں، صبر ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ جو بندے کو روک دیتی ہے۔ صبر کے معنی ہوتا ہے جماؤ کے، جم جانا، اسی لیے پہلوان کو بھی صبور کہتے ہیں، وہ جب اسٹینڈ لیتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، ہلتا نہیں وہاں سے، ایک کیفیت کا نام ہے۔ اور جس کسی بندے کو اللہ عز و جل نے صبر کی دولت عطا فرما دی، اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، بہت طاقتور ہے صبر والا بندہ۔ آیت کا انداز دیکھیے، آیت کا تیور دیکھیے، پہلے صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا، پھر صلاح سے، اور پھر اسی آیت کے اندر دوسری مرتبہ صبر کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، کربلا کے واقعے کے
زمانے سے ذرا سوچو. امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بارے میں سوچو, ان کی اولاد کے بارے میں سوچو, ان کی آزمائش کے بارے میں سوچو. آج مصیبتوں کی تھوڑی سی رسائی ہم ہو جاتی ہے تو دامن صبر ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے. ہم شکایت کرنے لگتے ہیں, دیکھو یار یہ ہو رہا ہے, ہم اس مصیبت میں ہیں, ہم اس پریشانی میں ہیں, ہم اس غم کے اندر ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بستی میں شکایت کرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ ملے گی, صبر کرنے والوں کی تعداد نظر نہیں آتی. بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے دور پاک میں ایک نوجوان اپنی پیشانی پر پٹی باندھ کر کے نکلا. آپ نے اس نوجوان سے پوچھا, بیٹے یہ سر میں پٹی کیوں باندھے رکھی ہے؟ اس نے جواب میں کہا, مائی صبح سے شدید درد ہے, برداشت نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے یہ پٹی باندھے رکھا. تو حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ, یہ تم نے جو سر سے پٹی باندھ رکھی ہے تمہارے سر میں درد کب سے ہے؟ کہا مائی صبح سے. کہا اس سے پہلے کبھی درد ہوا تھا؟ کہا نہیں, اس طریقے کا درد کبھی نہیں ہوا. کہا اس سے پہلے کبھی تم نے پٹی باندھی تھی؟ کہا نہیں, کبھی نہیں باندھی تھی. کہا نادان تیری عمر کتنی ہے؟ کہا 30 سال. کہا 30 سال سے اللہ نے تجھے تکلیف نہیں دی تھی تو کبھی شکر کی پٹی باندھ کر تُو نے دنیا کو نہیں دکھایا کہ تو راحت سے ہے. آج ایک دن اللہ نے تیرے سر سے درد دے دیا تو تو شکایت کی پٹی باندھ کر پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ تجھے اللہ نے تکلیف میں گرفتار کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھو, اچھی طریقے سے یاد رکھو, انسان کو اگر آپ اپنا دکھ درد پیش کریں گے نا تو وہ آپ کا دکھ درد دور نہیں کر سکتا, نہیں کرے گا. وہ درد آپ کا دکھ درد دور نہیں کرے گا, بلکہ آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے. توجہ چاہوں گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں. دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کنگال سے, پریشان حال سے, تکلیفوں میں گرفتار سے انسان دور رہتا ہے کہ یار یہ پریشانی میں ابھی آئے گا بولے گا 2 روپیہ دو, ابھی آئے گا بولے گا دوائی کا پیسہ دو. آدمی اس کو دور رکھتا ہے. جہاں پریشانیوں کا آپ نے تذکرہ کیا تعلق ٹوٹا, لیکن اے کہیں تیری شان کریمی پر قربان, تیری عظمتوں پر قربان. دنیا مصیبت زدوں کو ٹکراتی ہے اور مولا مصیبت زدوں کو اپنی رحمت کے دامن کے اندر بنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور یہ بات یاد رکھو, امتحان ہوگا, امتحان کی باتوں سے گزرنا ہوگا, ہر ایک کو گزرنا ہے. اور امتحان کے موقع پر کیا کرنا ہے؟ 2 چیزوں سے مدد طلب کرنا ہے, صبر اور صلاح. صبر ایک جماؤ کی کیفیت کا نام ہے. جب میں اپنے رب کی شکایت نہیں کروں گا, نہیں کروں گا. دامن صبر تھامے رکھوں گا, تھامے رکھوں گا. اور یہ بات یاد رکھو, جب کوئی صبر کے دامن کو تھام لیتا تو میرا رب فرماتا ہے میرے بندے دنیا کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑ رہی ہے
یہ سمجھ کر کہ وہ طاقتور ہے، لیکن تو ثابت قدم رہنا، تو صبر کا دامن تھامے رکھنا، اس لیے کہ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ، اللہ اس کے ساتھ۔ کربلا میں جتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں، ایسی مصیبتیں کہیں نظر نہیں آتی۔ 22,000 کا لشکر، 72 نفوس قدسیہ، اس میں بھی عورتیں، بچے، بیمار، اس سب کے سب جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلے، لیکن 22,000 کا لشکر، تلوار چمک رہی ہے، حسین دیکھو، پانی بند کر دیا گیا، حسین دعا کر کے یہ نہیں کہتے مولا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، نہیں، امام حسین پہ کریں صبر و رضا بنے بیٹھے، صبر کے دامن کو تھامے رکھیں گے، یہاں تک کہ جوان سال بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن حسین صبر کے دامن کو تھامے رکھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی اولاد کو مصیبتوں میں کن چیزوں سے مدد طلب کرنا جو قرآن نے سکھایا ہے وہ ہم نے نہیں سکھایا، ہر نبی نے سکھایا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان، کیسا امتحان کہ باپ سے رب فرما رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، کتنا بڑا امتحان، کتنا بڑا امتحان۔ باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ہاتھوں سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، ذبح کرو، اس سے بڑا بھی کوئی امتحان ہو سکتا ہے؟ لیکن جانتے ہیں آپ، بیٹا ایک روایت کے مطابق 9 سال کا، ایک روایت کے مطابق 13 سال کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تیرا؟ تو وہی تعلیم جو مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے، جو باپ نے تعلیم دی تھی اسی تعلیم پر عمل کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے ابا جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے شکایت کرنے والا نہیں، انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہی تعلیم، وہی تعلیم، صبر سے مدد طلب کرو، صبر سے بھیک مانگو، صبر کے دامن کو تھامو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، صبر کی تلقین۔ اور
جانتے ہیں آپ یہ صبر کتنی قیمتی چیز ہے؟ قرآن شریف اٹھا کر کے دیکھو، جب اس امت کے ثواب کا تذکرہ ہو رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور عرض کرتے ہیں مولا میری امت کے ثواب کو اور بڑھا دے، تو رب نے فرمایا ایک کا 10 گنا میں دے دوں گا، جو ایک نیکی لائے گا میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب دے دوں گا۔ سرکار نے عرض کیا مولا اور بڑھا دے، تو رب نے فرمایا 70 گنا عطا کروں گا، اور بڑھا دے، تو رب نے فرمایا 700 گنا عطا کروں گا، اور بڑھا دے، تو ہر ایک نیکی کو 1 لاکھ کر دیا، اور بڑھا دے کہ مدینے میں حرم نبوی کے اندر جو ایک نیکی کرے گا اس کو 50,000 کا ثواب، یہاں تک بڑھا دیا۔ سرکار عرض کرتے مولا اور بڑھا دے، تو میرے کریم نے آیت نازل فرمائی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرے گا اسے بے حساب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صبر اور پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، سب کی زندگی میں یہ وصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاملے کو دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کو دیکھو، وہاں بھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، ہر جگہ آپ دیکھیں صبر ہی صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا کتنا سخت امتحان ہوا جانتے ہیں آپ؟ بیٹے سارے کچھ کر گئے، سارا مال ختم ہو گیا، سارے مکان ختم ہو گئے، یہاں تک کہ قوم نے ساتھ بھی چھوڑ دیا، لیکن قربان جائیے بیوی نے اپنے شوہر کی یہ کیفیت دیکھی تو عرض کرنے لگی آپ نبی ہیں دعا کر دیں، آپ کی دعا سے مصیبت ٹل جائے گی۔ تو عرض کرتے ہیں صرف اتنا کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار نے فرمایا ان کے اس صبر پر اور صرف اتنا کہنے پر انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اللہ فرماتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اور کیا ہی بہترین بندہ، کیا ہی بہترین بندہ۔ تو انبیاء نے بھی صبر اختیار کیا۔ حضرت خباب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مکہ والوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبے کو ٹھیک لگا کر بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، سرکار ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیرا گیا لیکن انہوں نے اف بھی نہیں کیا اور دامن صبر کو تھامے رکھا۔ یہ صبر صبر سے مدد مانگو۔ اور ابھی جو جملہ کرنے جا رہا ہوں اس جملے کو آپ سنیں گے تو ایمان تازہ بھی ہوگا اور صبر کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی۔ مولا علی قدم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ گرنے نہیں دیتی۔ شکایت کرو گے دشمن خوش ہوں گے، شکوہ کرو گے دشمن خوش ہوں گے، افسوس ظاہر کرو گے دشمن خوش ہوں گے۔ تو کیا ہم مصیبتوں میں کچھ نہ کریں
ہاں کرو، کہاں کرو؟ تو قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو دل داروں کی فریاد سنتا ہے؟ اللہ کا بارگاہ عرض کرو اور حضور کے وسیلے سے عرض کرو، میرا مولا مصیبتوں کو دور فرما دے گا، سبحان اللہ، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ سب بہت بڑا سرمایہ ہے، اور جس مصیبت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے لیے سزا ہے یا امتحان، تو بڑی پیاری بات یہاں ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بندے پر مصیبت آئے اور مصیبت کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جائے تو یہ عذاب، مصیبت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے تو عذاب ہے، اور مصیبت کی وجہ سے اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے تو وہ امتحان، وہ امتحان۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جہاں مصیبت آئی بس پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، فلاسفے علم والے کے پاس، جادو ٹونے والے کے پاس، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، اولیاء کے آستانوں پر جائیں، مشائخ کی بارگاہ میں حاضری دیں کہ ان کی دعاؤں سے مصیبت ٹل جایا کرتی ہے اور اللہ کرم کی نظر فرمایا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو عام انسانوں سے اگر تم مصیبتوں کا تذکرہ کرو گے وہ تمہاری مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے، اور اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹا بھی شہید ہو گیا اور جب خود میدان کربلا میں جنگ کے لیے اترے تو جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ ایک ہی نصیحت، اور وہ یہ تھی کہ دیکھو گریبان نہ پھاڑنا، نوحہ نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، شور نہ مچانا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ اس صبر کا صلہ کیا ملا؟ کیا ملا سر؟ صلہ یہ ملا کہ زمانہ گزر چکا، صدیاں گزر چکی، لیکن آج بھی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر جنت کے مسافر بننا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسی طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کوئی مدد عطا فرمائی اور وہ کامیابی عطا فرمائی کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے اسے پھر کامیابی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ صبر کا پھل۔ ارے بھائی عام طور پر آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے صبر سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ساتھ ڈھونڈتے ہیں، یہ سیٹ ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ طاقتور ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ منسٹر ہمارے ساتھ ہو جائے، اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی روشنی میں اللہ کا ساتھ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے سب نے صبر اختیار کیا، اس لیے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پاک میں ایک طوطی تھی، چڑیا جو بہت اچھا چہچہاتی تھی۔ اس طوطی کو اس زمانے کے ایک رئیس نے خریدا،
بڑی قیمت دے کر خریدا، اس لیے کہ اس کی بولی اسے اچھی لگتی تھی۔ خرید کر لے کر کے آیا، پنجرے میں رکھا، کھانا دیتا تھا، وہ آواز لگاتی تھی، چہچہاتی تھی، یہ مالدار خوش ہوتا تھا، اس کے بچے خوش ہوتے تھے۔ ایک اور طوطی آئی اور آ کے پنجرے کے پاس بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر کے اس طوطی کو جو پنجرے میں قید تھی اسے اس نے کچھ کہا، اور کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد سے جو پنجرے میں طوطی تھی اس نے بولنا بند کر دیا، چپ چپی۔ وہ سرمایہ دار، وہ مالدار حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا اور عرض کرتا ہے کہ میں نے یہ طوطی بہت دولت دے کر کے خریدی، اور اس لیے میں نے یہ طوطی خریدی تاکہ میں اس کی آواز سنوں۔ یہ کچھ دنوں تک بولتی رہی لیکن اب چپ ہو گئی ہے۔ حضرت نے اس کی فریاد آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا طوطی کو لاؤ۔ پنجرے میں طوطی تھی، لایا گیا پنجرا۔ آپ نے طوطی سے پوچھا، اے طوطی ذرا یہ تو بتا کہ تو چپ کیوں ہو گئی؟ اب طوطی کا جواب سنو۔ وہ عرض کرتی ہے، یا سلیمان علیہ السلام، میں آواز لگاتی تھی، میں چہچہاتی تھی، میرے مالک کو اچھا لگتا تھا، لیکن وہ میری بولی تو نہیں سمجھتا تھا۔ میں در حقیقت اپنے لوگوں سے جدائی کا ماتم کرتی تھی، چلا چلا کر یہ کہا کرتی تھی کہ میں قید میں بند ہوں اور میرے جسم آزاد اڑ رہے ہیں۔ میں یہ شکایت کرتی تھی، میرے مالک کو میری آواز اچھی لگتی تھی، لیکن ایک طوطی آئی اور آ کر کے مجھ سے کہا چپ ہو جا، اگر پنجرے سے نجات چاہتی ہے تو صبر کر، شور نہ مچا۔ پنجرے سے نجات چاہتی ہے تو شور مت مچا، صبر کر، کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ میں تب سے چپ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طوطی کے مالک سے کہا کہ یہ طوطی مجھے دے دے، جتنی قیمت تجھے چاہے تو لے لے، طوطی مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضرت نے آپ کو دینے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن طوطی نے آپ سے کیا کہا؟ ارشاد فرماتے ہیں طوطی یہ کہتی ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ میں شور مچاتی ہوں اسے اچھا لگتا ہے، لیکن اب میں شور نہیں مچاؤں گی، میرے رب کی شکایت نہیں کروں گی۔ بس اس نے سنا تو کہا یا سلیمان علیہ السلام آپ گواہ ہو جائیں، میں اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو آج غیر سے مراد اولیاء نہیں، یہ غیروں کے پاس جا کر رونا، ماتم کرنا، اپنی پسماندگی کا ذکر کرنا، پریشانیوں کا ذکر کرنا، اس سے غیروں کو خوشی ملا کرتی ہے۔ غیر اچھا محسوس کرتے ہیں کہ چلو لوگ تکلیف کے اندر ہے، شکایت کسی سے نہ کرو، اللہ سے بھیک مانگو اس کے حبیب کے وسیلے سے، وہ تمہاری دنیا کی مصیبت کو بھی دور کر دے گا، آخرت کی مصیبت کو بھی دور کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ضرورت سبحان اللہ۔ تو صبر بہت طاقتور چیز ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج، صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ صبر کرو گے راہیں تمہارے لیے کھولتی جائیں گی، کھولتی جائیں گی۔ تو قرآن کہتا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کربلا میں کسی نے شکایت نہیں کی، ہاتھ دل بھر گیا، قافلہ لوٹا، تاراج ہوا، پریشانی ہوئی، کس سے کہا؟ کس سے کہا؟ تو
حضرت امام زین العابدین نے مدینے کی طرف توجہ کی، رخ کیا اور عرض کرنے لگے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. یہ جو آپ نے آقا کریم سے عرض کیا پتہ چلا مصیبت میں یا رسول اللہ کہنا یہ امام زین العابدین کی سنت مبارکہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے انتظار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے. پکارا اللہ والوں کو، پکارا ان سے مدد مانگو. یہ بھی قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے مددگار اللہ اس کے رسول اور ایمان والے ہیں. اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جس نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو مددگار بنایا بے شک اللہ کا گروہ میں ہے اور وہی غالب رہنے والا ہے، وہی غالب رہنے والا ہے. تو امام حسین نے صبر اور صلاح اس سے مدد مانگی. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی اے اللہ ہمیں صبر کی دولت عطا فرما. گھر والوں کو تاکید فرمائی صبر کے دامن کو تھامے رکھو، صبر کے دامن کو تھامے رکھو، نماز کی پابندی کرو. آپ ذرا سوچو آخری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات جو مہلت مانگی وہ بھی کس چیز کے لیے مانگی؟ بہت توجہ سے سنیں. ایک رات کی مہلت مانگی وہ بھی کس چیز کے لیے؟ امام حسین نے فرمایا تم جانتے ہو کہ مجھے عبادت سے کتنی محبت ہے، کل کو جو ہونا ہے سو ہو جائے گا، مجھے ایک رات کی مہلت دو تاکہ جی بھر کر میں سجدے کر لوں، تلاوت کر لوں، اللہ کی بندگی کر لوں. خاص توجہ سے سنیں. اب جو جملہ عرض کرنا اسے یاد رکھو. وجہ یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دارالعمل ہے، دارالعمل. یہاں عمل ہے، حساب نہیں. دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں. اور قیامت میں حساب ہوگا، عمل نہیں. قیامت میں حساب ہوگا، عمل نہیں. آپ کی دوزخ کو دیکھ کر کہے گا مولا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا. کہا جائے گا نہیں، عمل اپنا ما یتذکر فی، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں عطا فرمائی تھی، اس میں تم نے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ تو آخرت میں حساب ہوگا، عمل نہیں. اور دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں. مولا علی سے پوچھا گیا حضور جب دنیا ہی میں عمل ہے تو حساب بھی دنیا ہی میں ہو جاتا. ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا ہی میں اللہ حساب دیتا تو کوئی بے عمل نہ ہوتا، کوئی بے عمل نہ ہوتا. یہ عمل کی جگہ ہے، نیکی کی جگہ ہے، اچھائیوں کو کرنے کی جگہ ہے. یہاں عمل کرو، یہاں نیکیاں کرو، یہاں اللہ کی راہ کے اندر چار مال قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، یہاں استقامت فی الدین کا مظاہرہ کرو، یہاں صبر کے دامن کو تھامو، اللہ کی شکایت نہ کرو. انشاءاللہ العظیم رب دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دے. صبر کے دامن کو تھامو. اور دوسری چیز امام حسین رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے جان قربان بھی کی تو نماز کی حالت میں جان قربان کی اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے
کہ نماز انسان کے قلب کی تسکین کا سامان ہے. جس طریقے سے ہر نبی نے اپنی اولاد کو صبر کی تلقین کی، ایسے ہی ہر نبی نے اپنی اولاد کو نماز کی بھی تلقین کی. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا، مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام واوصانی بالصلاۃ، وہ بھی یہی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ. سب جگہ نماز کا تذکرہ ملتا ہے. ہم نے اپنی اولاد کو مصیبتوں کا علاج بتایا ہی نہیں، اس لیے کہ آج مصیبت آتی ہے تو خدا کو انسان بھول جاتا ہے، نہیں جاتا خدا کی بارگاہ، تکالیف اللہ کو یاد نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام یہ کیا کرتے تھے؟ کثرت نوافل، صبر کا دامن، اس ساری چیزوں کو تھامے ہوئے تھے. آئیے اب میں آپ کو یہ نماز کی پابندی کرنے والوں کے اندر کیا کمال پیدا ہو جاتا ہے، کیا کمال پیدا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یوں ہی تلوار کے سامنے بے باکی نہیں پیدا ہو سکتی، یوں ہی خوف دل سے نہیں نکل جاتا، یوں ہی آدمی بے خوف نہیں ہو جاتا. آپ وہاں دیکھیں آج باڈی گارڈ کے درمیان بھی آدمی ہونا تب بھی دائیں بائیں دیکھتا، اتنی سیکورٹی. اور اللہ والوں کا حال یہ کہ دشمن سامنے کوئی باڈی گارڈ نہیں، بے خوف نہیں ڈرتے، بالکل نہیں ڈرتے. وجہ سبب کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں سیدی و سندی سرکار حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ نزدیکی کا زمانہ ہے. حکومت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. وہ دارالفتاء جہاں پر ایمان کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو شاید نظر آتا بھی ہو نہ بھی نظر آتا ہو، لیکن قلم لکھ چکا ہے. خوف دامنگیر ہے. نزدیکی کو حالات کے تقاضے کے اعتبار سے جائز کا فتویٰ دے دیا گیا، لیکن حکومت جانتی تھی کہ روئے زمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا شخص ہے کہ جب تک اس کی تعین اس بندی سے متعلق نہ ملے اس وقت تک ہمارا یہ کام کامیاب نہیں ہو سکتا. پورا پریشر حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ پر ڈالا جا رہا ہے. کیا آپ نے اپنے قلم سے اس کے حوالے سے جائز کا فتویٰ لکھتے ہیں؟ ڈرایا گیا، پریشر لایا گیا، سب کچھ کیا گیا. سرکار حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ نے قلم منگوایا، کاغذ منگوایا اور نسبندی کے خلاف فتویٰ دیا اور فرمایا میرے اس فتوے کو زیادہ سے زیادہ عام کرو، پھیلا دو. نہ حکومت کی پرواہ کی، نہ زنجیروں کی پرواہ کی، نہ بات حکومتوں کی پرواہ کی، بلکہ یہ سب کچھ کر دیے. بابا کے دور انہوں نے لکھ دی اور کسی کی پرواہ نہیں کی. میں حیران ہوں کہ یا اللہ یہ جرأت ایمانی آئی کہاں سے؟ جب قلم لکھ چکے، دارالفتاء لکھ چکے تھے، لیکن حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کو یہ جرأت ایمانی کہاں سے ملی؟ غور کرنے کے بعد
یہ آیت کریمہ نظروں سے گزری تو پتہ چلا یہ جرأت ایمانی ہر کسی کو نہیں ملتی. کن کو ملتی؟ تو قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، شور مچاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو کنجوسی کرتا ہے. توجہ چاہوں گا، انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا. جب تکلیف پہنچی شور مچایا، راحت پہنچی کنجوسی کیا. لیکن یہ دونوں کیفیت کے اندر کہ تکلیف کے پہنچنے پر بھی جس کا حوصلہ کم نہیں ہوتا اور راحت پہنچنے پر بھی جو کنجوسی نہیں کرتا وہ کون ہے؟ تو قرآن نے کہا ان المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتا ہے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوا کرتی. کیا بات ہے، اس کے پاس حوصلہ جرأت ایمانی ہوتی، باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کی طاقت ہوتی، اس لیے کہ اس کا رب اپنے رب سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اور اس کے حبیب سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ جرأت ایمانی میں پیدا ہے. آج کہاں بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمائے کہ ابخونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کر. سرکار کمزور کے ساتھ، ہر غریب کے ساتھ، ہر غریب کے ساتھ. آپ دیکھیں حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی زندگی پاک ہو، گورنر اطلاع بھجواتا ہے کہ مجھے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ کی قدم بوسی کرنی ہے، میں فلاں ٹائم پہ پہنچنا ہوں، حضرت کو اطلاع دے دی جائے. حضرت نے فرمایا اس کا آنے کا ٹائم ہو چکا تھا. اطلاع جب پہنچی تو وہ پہنچنے والا ہی تھا. حضرت کو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت فلاں جھوپڑے کے اندر، فلاں مکان کے اندر ایک بیمار ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے. حضرت نے فوراً فرمایا گورنر سے کہہ دو، گورنر سے کہہ دو کہ مجھ فقیر کے پاس آ کر اس کا کیا فائدہ ہوگا، مجھے نہ اس کو ملنا ہے نہ ملنے کی حاجت ہے. میں تو چلا بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اور تشریف لے گئے. جب یہ واقعہ میں نے پڑھا تو مجھے آقا کریم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ قیامت کے دن بندے سے اللہ پوچھے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ عرض کرے گا مولا تو تو سب کو شفا دینے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے وجدنی عنده، فلا میرا بندہ بیمار تھا، اگر میں اس کی عیادت نہ جاتا تو مجھے مجھے سبحان اللہ. یہ اللہ والے اللہ کا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی یاد ان کے دل کا قرار رہتا ہے، ان کے دل کا سکون رہتا ہے. اے مسلمان ذرا سوچو، ذرا غور کرو، ان اللہ والوں کی زندگی سے ملنے والے ان نقوش ہدایت کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ. ذرا سوچو، غور کرو. سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے حوالے سے شارح بخاری علیہ رحمۃ اللہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، ٹرین رکی، حضرت نے عصر کی نماز ادا کی. مغرب کے بعد ٹرین رکی، حضرت اسٹیشن پر اترے، مصلی بچھائے، نماز اترتے شروع کر دی. حضرت نے 3 فرض پڑھی ہوگی کہ سیٹی بچی،
ڈر لگنے لگا کہ میں اگر نیچے اترتا ہوں تو سامان کا کیا ہوگا، اور اگر ٹرین چل گئی تو حضرت کا کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر میں نے انجن کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، انجن کا ڈرائیور حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی نماز کو دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی حضرت نے 3 فرض مکمل کیے، سنت کی نیت مان لی، اور یہ نہیں کہ اسپیڈ سے جلدی جلدی نماز انہوں نے مکمل کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے چلا کرنے والوں کو پلیٹ فارم پہ دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور سیٹی بجے تو آدھی نماز توڑ کر کے بھاگ، لیکن مفتی اعظم آرام سے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز مکمل ہوئی، جب آپ ڈبے میں چڑھے تب ٹرین چلی۔ شارع بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی عبادت سے محبت کرنے والا اور نماز سے اس طرح سے رفت رکھنے والا اپنی زندگی میں کسی کو مفتی اعظم کے علاوہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پوزیشن کیا محبت تھی حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ میں، حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ میں آ رہے تھے، مفتی اعظم علیہ رحمہ ادھر سے جا رہے تھے، مفتی اعظم علیہ رحمہ ملاقات ہوئی، دونوں کے مرید دیکھ رہے تھے، ذرا دیکھیں تو صحیح دونوں ملتے کیسے ہیں۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی دست بوسی حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ نے بڑھ کر کی، تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ نے بھی حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی دست بوسی کی۔ جانتے ہیں آپ جب دونوں جدا ہوئے تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے مریدین کہتے ہیں حضور انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ آلِ رسول ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کی دست بوسی کی، لیکن آپ نے نہیں دست بوسی کیوں کی؟ جب آپ سمجھیں ارشاد فرماتے ہیں مفتی اعظم نے نسبت رسول کا احترام کیا اور میں نے ان کے عشق رسول کا احترام۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، وہ ایسے آئے سے ملنا تھے، ایسے آئے سے ملنا تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ واقعی اگر ان کے قلب اطہر کو چیر کر کے کوئی دیکھتا تو ایک پر اللہ لکھا ہوا ملتا، ایک پر محمد لکھا ہوا ملتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ویسے عاشق رسول تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف لفاظی کر لیتے ہیں، دنیا کو بہت کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن جو چیز ہم بتاتے ہیں اس پر دنیا میں عمل کرتے دیکھتے بھی ہے کہ نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے نہ تھے، وہ کرتے تھے، اور ان کو کرتے دیکھ کر لوگوں کو بہت ساری چیزیں کرنے آ جایا کرتی تھی۔ آج ضرورت ہی صبر کی ہے کہ میرے پیارے آنا مجرموں عاصی تمہارا شاکر نوری، یہ مانا مجرموں عاصی تمہارا شاکر نوری، نبھاتے اس کو رہتے ہو، نبھاتے یوں ہی رہنا تم، نبھاتے اس کو رہتے ہو، نبھاتے یوں ہی رہنا تم، کرم کرتے ہی رہتے ہو، کرم کرتے ہی رہنا تم، مدینے میں